اب عشاء جو ہے اس کے اگر دیکھا جائے تو وہی جب یہ غروب ہو گیا، شفق غائب ہو گیا، یہاں سے لے کر سورج یعنی طلوع فجر تک، وہی صبح صادق تک جو ہے یہ عشاء کا وقت ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارے ہاں جو وہی مطلب ہے کہ شمالاً جنوباً جب وہ سفیدی پھیل جاتی ہے، سفیدی کے بعد جو اب یعنی سفیدی کے بعد جو دوبارہ سفیدی جانب مشرق مغرب پھیلے گی، تو اب یہ وقت ختم ہو جائے گا۔ اب اس کے اندر ایک بات اور بھی یاد رکھے، ایک مسئلہ یاد رکھے کہ اگرچہ عشاء اور وتر کا وقت ایک ہی ہے، لیکن ان کے اندر ترتیب لازم ہے۔ یعنی پہلے آپ نے عشاء کی نماز ادا کرنی ہے، اس کے بعد وتر ادا کرنا ہے۔ اگر کسی نے پہلے وتر ادا کر لیے، بعد کے میں وہ عشاء کی نماز ادا کر رہا ہے، تو اس کی نماز وتر نہیں ہوگی، عشاء کی نماز ہو جائے گی۔ البتہ اگر کسی وجہ سے کوئی بھول گیا، بھول کر اس نے پہلے وتر پڑھ لیے اور پھر عشاء پڑھ لی، تو پھر بہرحال ہو جائے گا اگر اس کو بعد میں یاد آیا۔ اور اگر ویسے یاد آیا تو اگر وقت ہے تو بہتر یہی ہے کہ وہ وتر اس کو بعد میں ادا کر لے۔ اب دیکھیں بعض ایسے علاقے ہیں کہ جن کے اندر جو ہے یا تو دن رہتا ہے یا بالکل رات رہتی ہے، تو یاد رکھیے کہ نمازوں کے لازم ہونے کا جو سبب ہے وہ وقت ہے۔ جب ایک نماز کا وقت ہوگا تو نماز لازم ہوگی، اور اگر وقت ہی نہیں ہوگا تو نماز لازم نہیں ہوگی۔ تو اب اگر ایسی صورتحال بن گئی کہ جہاں بعض اوقات دن ہی دن رہتا ہے، کچھ مہینے یا کچھ دن رات نہیں ہوتی، یا کچھ وقتوں کے اندر صرف رات ہی رات رہتی ہے، دن نہیں ہوتی، تو اس پر فقہا کی یہ مسئلہ ہے کہ چونکہ اس نے اوقات نماز پائے ہی نہیں، لہٰذا اس پر نماز لازم نہیں ہوگی۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ لازم تو نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ وہ جو نمازیں نہیں پڑھی ان کی بہرحال قضا کر لے۔ تو یہاں اس حوالے سے دونوں علماء کے اقوال موجود ہے۔